کرنے تو نہیں نہ بیٹھتا. مسجد میں جو بھی آتا بیٹھتا ہے نماز کے لیے بیٹھتا ہے, عبادت کے لیے بیٹھتا ہے, اللہ اللہ کے لیے بیٹھتا ہے. فرمایا یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن, مسجدوں میں آئیں گے بیٹھے ہوں گے مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. سو جو لوگ بہت کثرت سے مسجدوں میں جائیں اور مسجدوں میں اجتماع کریں اور گلی گلی کوچے کوچے لوگوں کو گھیر کے مسجدوں میں لے آئیں, سو مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. اب یہ بات میں نے کوئی اجتہاد کی بات نہیں کی, میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا دیا. اب چونکہ وقت کم ہے نا, میں حدیثوں کے حوالے دینے لگوں تو وقت اس میں صرف ہو جائے گا, اس لیے خلاصہ بتائے جا رہا ہوں. حوالوں کی اہل علم کو ضرورت ہو تو وہ پھر وہاں سے آ کے مجھ سے لے لے. یعنی وقت بچانا چاہ رہا ہوں. تو فرمایا مسجدوں میں مجتمع ہوں گے مگر ان میں ایک بھی مومن نہ ہوگا. آگے چلیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. صحابہ کرام کی مجلس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ آپ کے سامنے دارمی شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف سے پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا. عمرو بن شعیب روایت کرتے اور امام بہقی نے دلائل نبوت میں روایت کی. فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ کرام سے پوچھا آقا علیہ السلام نے, تم لوگ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان جو تمہیں حیران کر دے اور تمہیں حیرت اور استعجاب میں ڈال دے, عجیب تر ایمان, سب سے اعلیٰ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا. قالوا الملائکہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا. فرمایا قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. فرمایا آجل کی بات کیا ہوئی, عجیب تر ایمان کی بات کیا ہوئی؟ خدا کی بارگاہ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں اور ہر وقت انوار و تجلیات الہیہ کی بارش میں رہتے ہیں, اس کی مناجات میں رہتے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ لہذا ان کا ایمان کوئی عجیب بات, بولیے عجیب بات نہیں ہے. عاشقوں, سنیوں اور مصطفیٰ کے غلاموں, خاص بات بتا رہا ہوں سنو. فرمایا ہر وقت اللہ کی تجلیات کے سمندروں میں ہوتا زم رہتے ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ لہذا ان کے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ فالنبیون. اگر وہ نہیں تو فرمایا انبیاء, ان کا ایمان عجیب تر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم. انبیاء کا ایمان وہ عجیب بات کیا ہے, خدا کی وحی ان پر ہر وقت اترتی ہے, وہ مومن نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فقالوا فنحن. تیسرے مقام پر عرض کیا آقا پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی ہوں گے, یعنی صحابہ کرام ہوں گے. اگر ملائکہ بھی نہیں, نبی بھی نہیں, تو پھر ہم حضور کے غلام ہوں گے. آقا نے فرمایا تمہارے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے؟ فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. تمہارے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ہمارا جمال مصطفیٰ رہتا ہے, جن کی آنکھوں کے سامنے میں ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر رہا ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے جوڑا سورج پلٹ رہا ہو, جن کی آنکھوں کے سامنے مٹھی میں بکریاں کلمہ پڑھ رہی ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے درخت مجھے سجدے کرتے ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے اونٹ جانور سجدے کرتے ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے مجھے گزرتا دیکھ کر پتھر سلام بھیجتے ہوں, جو صبح شام سب کچھ دیکھے, اگر وہ مومن ہو گئے تو عجیب بات کیا ہے؟ کون سی عجیب بات؟ تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا اس کے بعد ہمارا علم جواب دے گیا, بس بقا پھر آگے ہمیں کچھ معلوم نہیں, اب آپ ہی فرما دیجئے. تو تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے جواب دیا قال فقال ان اعجب الخلق
इलैया ईमान लकौमन यकूनून मिन बादी। फरमाया अजीब ईमान उन लोगों का है जो तुम सबके बाद उस जमाने में आएंगे कि मुझे देखा भी नहीं होगा पर मेरा इश्क करेंगे, मेरा जलवा नहीं किया होगा, मेरे दीदार की ताबानियां नहीं देखी होंगी, मेरे मोजज़ात को देखा नहीं होगा आंखों से, बस सुना होगा कि कोई कुंडल वाली जुल्फों वाला था, सुना होगा कोई ऐसा हसीन चेहरा था जिसके हुस्न पर सूरज और चांद भी शर्माते थे, बस सुना होगा और सिर्फ सुनकर मुझ पे कुर्बान जाएंगे। फरमाया ईमान अजीब उनका होगा, उनके हाथ में सिर्फ किताब होगी और उसमें पढ़ेंगे और ईमान लाएंगे। अच्छा, मेरे आका ने फरमाया, अभी मैंने राज नहीं खोला कि ईमान है क्या, अभी बता रहा हूं कि आका ने फरमाया अजीब ईमान उनका होगा। अजीब ईमान आशिकों का होगा, बात नहीं खोली। फिर हदीस अभी उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी। इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में रिवायत किया, मुबारकबाद दी और फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन बी। फरमाया मुबारक हो उनको जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। एक बार मुबारक दी, क्या एक बार मुबारक, और फिर फरमाया वतूबा सब अमरातन, 7 बार मुबारक हो उन्हें जो बिन देखे मुझे मानेंगे। मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे तका और तक कर आशिक हो गए, और मुबारक हो उन्हें जो देखा ना होगा बिन देखे आशिक होंगे। सहाबा कराम ने पूछा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में रिवायत की, सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हमसे कोई बेहतर भी है आपकी उम्मत में, क्या हमसे कोई बेहतर भी होगा। अब इस बेहतरी और फजीलत का माना एक ये जुज़वी फजीलत होगी, कुल्ली नहीं, कुल्ली सहाबा कराम को पूरी उम्मत पर है, नुक्ता समझ लें। जुज़वी फजीलतों की बात होती रहती है कि इस एतबार से बेहतर, इस जिहत में बेहतर। अर्ज किया आका कोई हमसे बेहतर भी है, और फिर खुद अर्ज किया हल अहदुन खैरुन मिन्ना अस्लमना व जाहदना माक, हम ईमान लाए और हुजूर आपके साथ मिलकर जिहाद किए, कुर्बानियां दी। तो अर्ज किया आका हमसे भी कोई बेहतर है। अब हदीस आका ने फरमाया काला नाम, हां तुमसे भी बेहतर है, तुमसे भी बेहतर है। फिर समझा रहा हूं इस बेहतरी का मतलब कुल्ली फजीलत, वरना तो कुतुब और गौस सारे मिलकर भी अदना सहाबी की फजीलत के बराबर नहीं होते, ये बहस नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तुमसे भी बेहतर होंगे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो कौन। फरमाया कौमुन यकूनून मिन बादिकुम युमिनून बी व लम यरौनी। फरमाया वो लोग, वो नस्ल